बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, साल 2024 में आप कितना खौफ में मुब्तला रहेंगे? क्या नाउमीद रहेंगे? क्या मायूस रहेंगे? क्या आपको विरासत में कुछ मिलेगा? क्या आपने इंश्योरेंस को क्लेम करना है? हर्डल्स, रुकावटें किस तरह से रहेंगी? कितना नफ़ा मिलेगा? कितना नुकसान होगा? कितना आप पे बोझ रहेगा? आज की इस वीडियो के अंदर इन तमाम मामलात के हवाले से एरी से लेके पाइसेस तक हम लोग गुफ्तगू करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2024। बैतुल खौफ और विरासत का हाकिम सारा मरीक 5 फरवरी से 14 मार्च शर्फ याफ्ता, 1 जून से 12 जुलाई अरूज याफ्ता, जबकि 12 साल बाद सारा मुश्तरी दूसरे घर में आकर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 दूसरे, छठे, 8वें, 10वें घरों को साथ हाज़िर रहते हुए विरासती, पंचायती या कानूनी अमूर में मुश्किलात दूर करते हुए हसूल विरासत में कामयाबी अता करेगा। ऐसे एरीज़ वाले अफराद जो मुकम्मल या वक्ती कारोबारी शराकती काम करना चाहें, इन्हें भी अपने किए गए शराकती अमूर में कामयाबी और नफ़ा यकीनन मिल सकेगा। सारा ज़ोहल की 2024 में मजबूत पोजीशन और 11वें घर से 8वें इसकी मुकम्मल साथ नज़र आपकी विरासती उलझनों को यकीनन दूर करने में मावन साबित होगी। ज़ोहल की ये 7 पोजीशन जो 30 साल बाद आसमानी कौंसिल पर बनी हुई है, आपको इस साल फ़ायदा दिए बगैर ना रह सकेगी। आपके पेचीदा कानूनी विरासती मामलात को यकीनी तौर से हल करवा सकेगी। 2024 का मुफरत नंबर 8 भी इसी सारा ज़ोहल से मंसूब है, जो सब्र व तहम्मुल, नज़्म व ज़ब्त से कामयाबी का इशारा है। 2024 यूँ इस हवाले से एक नहायत अहम और नेक साल दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौ टॉरस की जानिब। बुर्ज सौ टॉरस विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2024। बैतुल खौफ और बैतुल उम्मीद का मुश्तरका हाकिम सारा मुश्तरी 1 जनवरी से 30 अप्रैल 12वें और फिर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 ताले में आने से आपकी दरीना विरासती अमूर में बेहतरी आएगी और ज़ोहल की शमसी जायचे में 7 पोजीशन आपके इन मामलात को हल करने में मदद व मावन साबित रहेगी। मुखलसीन और अहबाब की जानिब से गैर मामूली ताउन रहेगा। पहले से कराए गए इंश्योरेंस प्लान या फिर इस साल कोई बड़ा इंश्योरेंस प्लान कराना भी नफ़ा बख्श साबित होगा। 2024 शराकती अज़दवाजी मामलात में बेहतरी लाने का सबब बनेगा। गैर मुतवक्को तौर पर इनामी दौलत या विरासत मिल जाना बईदस क्यास नहीं। खैर व बरकत और हल्लुल मुश्किलात के लिए हर जुमेरात मसाजिद के खुद्दाम या मुअज़्ज़िन हज़रात की हस्ब तौफ़ीक़ खिदमत करना नेक अमल साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2024। बैतुल खौफ और बैतुल नसीब का मुश्तरका हाकिम सारा ज़ोहल 29 मार्च 2025 नवे नसीब यानी विरासत के खाने माल में रहेगा। 2024 का जो साल है इस लिहाज से अहम और गैर मामूली दिखाई देता है कि पुराने से पुराने विरासती शराकती मसाइल और परेशानियाँ पंचायती या कानूनी लिहाज से हल हो सकेगी। वहाँ जौज़ी अफराद को गैर मुतवक्को तौर से दौलत, इंश्योरेंस या लॉटरी मिल सकती है। 2024 की इन 7 तारीख को नोट फरमा लें जब ज़ोहल अदालत की 7 नज़रात कायम हों। 17, 18, 19 जनवरी, 28, 29 फरवरी, 27, 28 मई, 26, 27 जून, 21, 22, 23 अक्टूबर नवाया और अहम तारीख दिखाई देती हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2024। विरासत और शराकत के मुश्तरका मफादात का हाकिम सारा ज़ोहल 30 साल के बाद 8वें अपने ज़ाती घर में 29 मार्च 2025 रहते हुए ख़ानदानी विरासती अमूर मुखलसीन और बुज़ुर्गों की मुशावरत से हल करने के लिए कोशा रहने से इस साल मुस्बत नताइज निकल आएंगे। बग़ैर मेहनत के दौलत मिल जाना, लॉटरी या कोई जैकपॉट भी लग सकता है। सारा ज़ोहल 30 जून से 15 नवंबर रेट्रोगेट होने के सबब मामलात में सुस्त रवी आ सकती है। ताहम किरान ज़ोहल मरीक 9, 10, 11, 12 अप्रैल और तरबी ज़ोहल मरीक 15, 16, 17, 18 अगस्त होने से इन अयाम में किसी विरासती, पंचायती या कानूनी कोशिश करने से इज्तनाब करें, वरना मामलात बरअक्स भी हो सकते हैं। 8 अप्रैल सूरज ग्रहण, 18 सितंबर चांद ग्रहण भी इन्हीं अमूर में रुकावटें डाल सकता है। 15 दिन कबल बाद इन तवारीख में भी एहतियात से काम लें। हल्लुल मुश्किलात के लिए 313 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि अव्वल आखिर
درود پاک کے ساتھ 14 دفعہ پڑھنا اپنا اور اپنے شریک کار اور شریک حیات کے لیے دعائیں کرنا معمول بنا لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو وراثت انشورنس کلیم سال 2024 وراثت اور اولاد کا حاکم سیارہ مشتری 1 جنوری سے 1 مئی وراثتی امور پنچایتی یا قانونی طریقے سے بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں۔ 1 مئی 2024 سے 14 مئی 2025 سیارہ مشتری کی سعادت، وراثتی جائیداد کا حصول اور انشورنس سے یقینی فوائد مل سکتے ہیں۔ ادھر 18 سال کے بعد راہو 8ویں مقابل کیتو کی پوزیشن بھی وراثتی معاملات کے امور میں فائدہ دے گی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ان امور میں تصفیہ ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل لاٹریز اور انعامات کے حصول کے لیے اسد والے افراد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بغیر محنت کے دولت آپ کا مقدر بن سکتی ہے یا کوئی جیک پاٹ بھی آپ کا لگ سکتا ہے۔ مشتری شمساد نظرات 29 فروری سے 2 مارچ 6 7 8 اگست 13 14 15 اکتوبر کی تواریخ نہایت اہم دکھائی دیتی ہیں۔ ان تواریخ میں قسمت آزمائی فرمانا نیک رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو وراثت انشورنس کلیم سال 2024 بیت الوراثت اور بیت الاقربا کا مشترکہ حاکم سیارہ بریق 5 فروری سے 14 مارچ شرف یافتہ 1 جون سے 12 جولائی عروج یافتہ رہتے ہوئے وراثت اور شراکت کے معاملات میں بہتری لائے گا۔ سعد اکبر سیارہ مشتری کا 1 مئی 2024 تک 12 سال کے بعد اس گھر میں رہنے کے سبب وراثتی حل المشکلات میں آسانیاں لانے کا سبب بنے گی۔ وراثتی اور شراکتی احباب سے بہت سی اہم اتفاقات خوشائن چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ سیارہ مشتری کے یوں بھی 1 مئی 2024 سے 14 مئی 2025 نویں اپنے فطرتی گھر آ جانے کے سبب پنچایتی اور قانونی طریقے سے بھی کامیابیاں نصیب ہو سکیں گی۔ 2024 اس حوالے سے نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ مریخ مشتری 7 نظرات 11 12 13 14 جنوری 19 20 21 اپریل 12 13 14 15 16 اگست ان تواریخ میں معاملات خوشکن دکھائی دیتے ہیں۔ اس اثناء میں کوئی بڑا انشورنس کلیم یا جیک پاٹ بھی لگ سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا وراثت انشورنس کلیم سال 2024 بیت الخوف وراثت اور تالے کا مشترکہ حاکم سیارہ زہرہ 31 مارچ سے 14 اپریل شرف یافتہ 19 مئی سے 12 جون 18 ستمبر سے 13 اکتوبر عروج یافتہ رہتے ہوئے اور اس کے ساتھ 20 سال کے بعد سعد اکبر سیارہ مشتری بھی 1 مئی 2024 سے 14 مئی 2025 یہاں آ جائے گا۔ میزانی افراد 2024 میں وراثت، زمین، جائیداد، پراپرٹی کو بڑا انشورنس کلیم، بغیر محنت کے دولت کو جیک پاٹ جیسی اچانک خوشیاں بھی پا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر 2024 کی سبھی تواریخ نیک اور مفید دکھائی دیتی ہیں۔ آسانی ہو تو ہر روز بلا ناغہ 2 مٹھیاں بھر کر یا حسب توفیق شکر یا چینی کا صدقہ حشرات الارض کو ڈالنا نیک دکھائی دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو وراثت انشورنس کلیم سال 2024 بیت الخوف اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم سیارہ عطارد جنوری فروری مارچ اپریل مئی کمزور پوزیشن کے سبب وراثتی شراکتی معاملات میں کچھ خاص فائدہ نہ دے گا۔ تاہم سیارہ عطارد 14 سے 29 جون عروج یافتہ، 4 سے 23 ستمبر شرف یافتہ، 23 ستمبر سے 31 دسمبر اوج یافتہ ہونے کے سبب وراثتی اور شراکتی معاملات پنچایتی اور قانونی طریقے سے حسب منشا حل کیے جا سکیں گے۔ غیر متوقع طور پر انشورنس، شراکت، وراثت یا پھر انعامات سے کوئی بڑا پرائز بانڈ یا لاٹری لگ سکتی ہے۔ عطارد مریخ 7 نظرات 26 27 28 29 جنوری 20 21 22 جون 23 24 25 اگست 11 12 13 ستمبر 1 2 3 نومبر 13 14 15 16 دسمبر بننے سے ڈوبی ہوئی رقوم کی وصولی کے لیے اہم ایام دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم مشترکہ طور سے وراثت، شراکت، انشورنس یا پھر کوئی جیک پاٹ لگ جانے سے غیر متوقع دولت کا حصول ممکن ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سجیٹیریس وراثت انشورنس کلیم سال 2024 سیارہ زحل، مشتری، یورانس اور نیپچون کی 7 گھروں میں نشست حصول وراثت اور شراکتی امور میں فوائد عطا کرے گی۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل مشتری کی 7 پوزیشن وراثتی امور قانونی اور پنچایتی طریقے سے بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان مہینوں میں کی گئی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی۔ سیارہ قمر ہر ماہ 2.5 دن کے لیے جب برج سرطان میں آئے تب کی گئی کوششیں بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہیں۔ زنجانی جنتری میں داخلہ کمل فر بروج باحساب ویدک
اسٹرالوجی کا چارٹ بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 2024 میں حصول وراثت کسی بڑے انعام کے حصول اور مشترکہ کاموں میں اور کسی انشورنس کلیم میں یقینی کامیابی کے لیے کسی بھی چھوٹی بڑی مسجد میں رنگ و روغن سفیدی کروانا یا وہاں کے خادمین اور موزن افراد کی حسب توفیق خدمت کے بعد ان سے دعا کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون وراثت انشورنس کلیم سال 2024 بیت الخوف اور وراثت کا حاکم سارہ شمس 13 اپریل سے 14 مئی، 14 جون سے 16 اگست اوج یافتہ اور 16 ستمبر عروج یافتہ، اور ادھر 30 سال کے بعد سیارہ زحل مقابل دوسرے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کے درینہ وراثتی شراکتی مسائل کو اس سال حل کرنے کا سبب بنے گا۔ ایسے برج جدی والے افراد جو یکدم امیر ہو جانے کے لیے لاٹری اور پرائز بانڈ میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں، انہیں غیر متوقع طور پر بغیر محنت کے دولت مل سکتی ہے۔ 2024 اس لحاظ سے نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ سیارہ زحل دوسرے خانہ مال میں رہتے ہوئے چوتھے بیت الارض، 8ویں وراثت اور 11ویں خواہشات کی تکمیل کے گھر ساتھ ناظر ہونے سے آپ کے مشترکہ مفادات، وراثت اور حصول انشورنس کلیم کے سلسلے میں معاون مددگار ثابت ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس وراثت انشورنس کلیم سال 2024 بیت الخوف اور وراثت کے حاکم سیارہ عطارد کی پوزیشن پہلے 5 ماہ کچھ بہتر دکھائی نہیں دیتی، تاہم سیارہ عطارد جیسے ہی 14 سے 29 جون عروج یافتہ، 4 سے 23 ستمبر شرف یافتہ اور 23 ستمبر سے 31 دسمبر اوج یافتہ ہونے سے غیر متوقع شراکتی، وراثتی اور انشورنس کلیم سے متعلقہ مفادات حسب منشا مل سکیں گے۔ ایک اور اہم سیارہ یعنی سایہ کیتو تمام سال اسی گھر میں رہتے ہوئے شریک کار یعنی شریک حیات کے نصیب سے غیر متوقع دولت یا پھر کوئی جیک پاٹ لگنے سے خوشیاں پا سکتے ہیں۔ مقروض ایکویریس افراد کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے یہ سال نہایت اہم دکھائی دیتا ہے، بشرط آپ سال نیت رکھتے ہوئے اپنا قرض ادا کرنا چاہیں۔ عطارد زحل 7 نظرات 17، 18، 19 جنوری، 28، 29 فروری، 27، 28 مئی، 26، 27 جون، 21، 22، 23 اکتوبر بننے سے آپ اپنی زندگی کے نہایت اہم سنجیدہ شراکتی وراثتی امور عقلی اور منطقی ذرائع سے پنچایتی یا قانونی طور سے حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس وراثت انشورنس کلیم سال 2024 بیت الخوف اور بیت الاقربا کا مشترکہ حاکم سیارہ زہرہ 31 مارچ سے 24 اپریل شرف یافتہ، 19 مئی سے 12 جون، 18 ستمبر سے 13 اکتوبر عروج یافتہ، جبکہ 12 جون سے 7 جولائی اوج یافتہ رہتے ہوئے مشترکہ مفادات کے تحت کیے گئے کاموں میں فائدہ۔ ان ایام میں جن پائسس افراد کی شادی ہوگی انہیں اپنے شریک حیات سے مالی مادی فوائد مل سکیں گے۔ انہی ایام میں کوئی غیر متوقع انعامی فوائد، انشورنس کلیم یا وراثتی امور حسب منشا، انفرادی کوششیں یا پنچایتی قانونی طور سے حل ہو سکیں گی۔ سیارہ زہرہ مشتری 7 نظرات 28، 29، 30 جنوری، 23، 24، 25 مارچ، 22، 23، 24 مئی، 21، 22، 23 جولائی، 14، 15، 16 ستمبر، 19، 20، 21 دسمبر بننے سے شراکت، وراثت اور غیر متوقع انعامی فوائد کا حصول ان 7 ایام میں بھی ممکن دکھائی دیتا ہے۔ حصول خیر و برکت کے لیے بلا ناغہ 2 مٹھیاں شکر یا چینی بھر کر حشرات الارض کو ڈالنا بہترین صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔